ادارہ برائے سماجی انصاف اور پیپلز کمیشن برائے اقلیتی حقوق کے زیر اہتمام جبری تبدیلی مذہب اور اقلیتوں کے تحفظ پر نیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا اہتمام انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے کیا گیا۔ کانفرنس میں انسانی حقوق کے سینئر کارکنان اور سینکڑوں شرکاء نے آن لائن شرکت کی۔ کانفرنس کی قرارداد کو وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی شکل میں پیش کیا گیا، جس میں اقلیتوں کو جبراً مذہب کی تبدیلی سے تحفظ کے لیے 7 نکات کی سفارشات پیش کی گئیں۔ افتتاحی کلمات میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر CSJ پیٹر جیکب نے کہا کہ جبراً مذہب کی تبدیلی کے رجحان سے مذہبی آزادی کے ساتھ پاکستان کے مذہبی تنوع کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ ادارہ برائے سماجی انصاف اور پیپلز کمیشن برائے اقلیتی حقوق کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق پنجاب اور سندھ میں بنیادی طور پر ہندو اور مسیحی نابالغ لڑکیوں کے جبری تبدیلی مذہب کے 162 واقعات شامل ہیں، جن میں بتایا گیا کہ اقلیتی خواتین کو مختلف صنفی جرائم کا سامنا ہے۔ پیٹر جیکب نے اقلیتوں کے حوالے قوانین کو اسلامی نجاتی کونسل لے جانے کی مخالفت کی۔ ایسی چیزوں پہ کاؤنسل آف اسلامک کرائٹیریا کو انوالو کیا ہے۔ کتنا آج جو کہ چیئرپرسن ہے کاؤنسل آف اسلامک کرائٹیریا کے بہت ہی انلائٹنڈ آدمی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں کافی فاصلہ رہتا ہے، لیکن یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ ایسے لوگ ہی آئیں گے، تو اس کا ادارے کا رول جو ہے اس تک رہنا چاہیے میرا خیال۔ ہلال جیلانی نے کہا کہ ملک میں شہری آزادیوں کے سلب ہونے سے پسماندہ اقلیتوں اور معاشرے پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہر قسم کے تشدد اور ظلم کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان کو اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔ تو یہ ایک اور ڈسکریمنیشن آپ مائنورٹیز کے خلاف کرتے ہیں، ان کو آپ اتنا اہم نہیں سمجھتے کہ ایک قانون بنا کے کمیشن بنائے، ایک لاوارث بیکار نان فعال نان افیکٹو کمیشن بنا کے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کیا ہے مائنورٹی۔ میں آپ کو بتاؤں جس نے یہ کمیشن بنی ہے کتنے مہینے ہو رہے ہیں اس کو، کچھ 3 مہینے ہو گئے اس کا TOR آیا ہے، شاید اکتوبر یا سپٹمبر میں آیا، اس کے اب تک میں ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ لائی۔ کیسز آف کلنگز، کرسچن کلنگز، اینٹی کلنگز، سیکٹیرین کلنگز، پوسٹ کنورژنز، کیلاش خاتون کی پوسٹ کنورژن ہوئی، کرسچن کی ہوئی، ہندوز کی ہوئی، یہ تو آپ رپورٹ میں دیکھیں۔ انسانی حقوق کمیشن سندھ کی رکن پشما کماری نے کہا کہ اقلیتوں کی جبری تبدیلی میں دیگر عوامل کے علاوہ معاشرتی اور معاشی پسماندگی بھی شامل ہے۔ مذہبی اقلیتوں کو ان کی معاشی حیثیت، کم خواندگی اور بنیادی ضروریات تک کم رسائی کی وجہ سے امتیازی سلوک کا سامنا رہتا ہے۔ ان بچیوں کا میں اسٹیٹمنٹ میں ان کے ساتھ ہی ایک مونیکا حالا کی تھی، ایک کویتا وہ ننگر پارکر سائڈ کی تھی، اور مومل لڑکی تھی، اس کے میں وہاں موجود تھی عدالتی کمرے میں۔ تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو ایک طرح کا وہ اس طرح سے ان کو لائک ایک ہوتے نا، جیسے ان کو کسی سے بات کرنے نہیں دی جاتی ہے، ان لڑکیوں کو ان کے پیرنٹس سے نہیں ملوایا جاتا ہے، اور فوراً سے بیشتر ان کو فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ بیکاز یو آر انڈر ایج، تو دارالامان بھیجنا جو ہے وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ ان کی جو ہے نا دارالامان بھیج دیا جائے۔ جسٹس ریٹائرڈ مہتا کیلاش کوہلی نے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں ترمیم کر کے شادی کی عمر کم از کم 18 سال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اقلیتوں کے حوالے قوانین کو اسلامی نجاتی کونسل لے جانے کی مخالفت کی اور کہا کہ معاملہ صرف پارلیمنٹ کے دیکھنے کا ہے۔ Nobody has cared, nobody has attended the difficulties and the questions involved for living minority people. No, they are not being protected. They are not in their mandars, in their girjas and all that. بشپ آف لاہور الیگزینڈر جان ملک نے کہا کہ انسانی حقوق کی پاسداری اور احترام ملک کے قومی مفاد میں ہے۔ مذہب کو کمسنی کی شادی اور جبری تبدیلی مذہب کی آڑ میں انسانی اسمگلنگ سمیت دیگر گناہوں جرائم کی پردہ پوشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سلیما جہاں کی The Lost Colony, it was published some time ago in the Dawn. It was beautiful. It was an excellent analysis of the minorities' treatment here in Pakistan and in India. And very interestingly, all what our women are facing here, Hindu and Christian,
The Muslim women are facing the same sort of things in India. ڈاکٹر ہیلا لال لوہانو نے جبری تبدیلی مذہب کے نفسیاتی اثرات کو اجاگر کرتے ہوئے بتایا کہ نابالغ لڑکیوں کی مذہب کی تبدیلی اور شادیوں سے نہ صرف ان افراد پر بلکہ ان کے خاندان اور مجموعی طور پر پورے معاشرے پر سنگین نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پیرنٹس کے ٹائم کی ضرورت ہے، جتنا آپ سوشل ایونٹس میں یا اپنے مصروفیات میں گزارتے ہیں اس سے 50% آپ جو ہے ٹائم نکال کے اپنے بچوں کے ساتھ لازمی روزانہ کی بنیاد پہ ٹائم گزاریں، تاکہ بچوں میں اپنے آپ سے ایک اپنائیت ہو اور آپ کو وہ اپنا سمجھنے لگے۔ کیونکہ ویسے ہی آج کل میڈیا نے یہ جو موبائل ایپ نے جو ہے گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے بیچ میں دوریاں پیدا کرتی ہیں، تو ہمیں ان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ ہمیں ٹائم گزارنا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، ایک ٹائم کا کھانا کھا لیں، اگر 2 ٹائم کا نہیں کھا سکتے ان کے ساتھ ٹائم ضرور گزاریں۔ ٹائم گزاریں گے تو پھر اس طرح کے مسئلے مسائل نہیں ہوں گے۔ منیزہ جہانگیر نے کانفرنس کی نظامت کی۔ میڈیا پرسن کی حیثیت سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مناسب لائحہ عمل کی عدم موجودگی اقلیتی خواتین کی جبری تبدیلی مذہب کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ In one case at Asma Jahangir law firm, we have this girl who has been pushed into modern slavery. She was abducted, she was raped, she was converted, and now she is working at the house of the very person who abducted her. And this is modern slavery. سندھ ہائی کورٹ کے سینئر وکیل بھگوان داس نے جبری تبدیلی مذہب کے متاثرین کو مؤثر قانونی امداد اور نابالغ بچوں کی تحویل میں درپیش رکاوٹوں پر بات کی۔ کانفرنس کے اختتام پر سفارشات بھی منظور کی گئیں، جس میں ضابطہ فوجداری میں ایک ترمیمی بل کے ذریعے عمر اور ازدواجی حیثیت کے علاوہ آزادانہ مرضی رضامندی کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے سینئر سول جج کو مذہب کی تبدیلی کی توثیق اور تحقیق کا اختیار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ اور میجارٹی ایکٹ میں نادرا ایکٹ اور دیگر قوانین کی مطابقت لائے جانے کا بھی کہا گیا، اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے ایک خود مختار، بااختیار اور قانونی قومی کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ ریحان پراشا، وائس PK.net